ذمہ دار لوگ ہیں۔ ایک بات بتا دوں، اگر کسی کے گھر میں غریبی آ جائے، کام کسی کا بگڑنے لگے، بہت توجہ سے یہ بات سننا، کسی کا کام نہ بنتا ہو، دقتیں گھر میں ڈیرا ڈال لیں، بہت آسان وظیفہ ہے، بہت آسان وظیفہ۔ مصیبتوں میں گر جاؤ، برکتیں نہ ہو، کوئی کام نہ بنتا ہو، اٹھنا سیدھے مسجد کے دروازے چلے جانا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ اپنے کندھے کا کپڑا اٹھانا، مسجد میں جو نمازی نماز پڑھنے آئے ہیں ان کے جوتے تم ادھر سے ادھر پڑے دیکھو گے، ایک ایک جوتے کو اٹھانا، اپنے کپڑے سے یوں سوچ کے صاف کرنا، اور یہ سوچنا کہ یہ اس کے جوتے ہیں جو میرے رب کی بارگاہ میں سر جھکا سبحان رہے ہیں۔ اللہ سبحان اللہ، واہ۔ فرمایا گیا یہ سوچ کے تم نمازیوں کے جوتے صاف کر کے رکھتے جاؤ، 40 دن بعد میں آئیں گے تیری مصیبتوں کا حل پہلے کر دیا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ۔ جلسوں میں نتیجے کیا گئے؟ یہ محفل میں آپ آ کے بیٹھے ہو، یہ میرے بلائے ہوئے نہیں ہو، یہ ان کے بلائے ہوئے نہیں ہو، یہ ان کے بلائے نہیں ہو، بلکہ یہ ان کے بلائے ہوئے بیٹھے بے ہو۔ شک بے شک بے شک۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کی محفل میں آ کے بیٹھے ہو تو ساقی یہاں جو بیٹھے ہو نا، اللہ کسی کو توفیق دے اور کبھی بھی ذکر کی محفل ہوا کرے، کوئی بھی مولوی عالم ملا کرے تو یہ نہیں سوچ کے یار چچا کا لڑکا گاؤں کے مولانا ہے، کوئی بات نہیں ہے، مفتی صاحب کے پوتے ہی تو ہیں تو ہمارے بھتیجے، یہ نہ گمان کیا کرو، یہ سوچا کرو ان کے سینے میں میرے مصطفیٰ کا دین موجود ہے، بے شک بے ان کا شک، قرآن سبحان اللہ۔ موجود ہے، یہ سوچ کے عزت کرو۔ اگر یہ سوچ کے عزت کرو گے نا تو اللہ تمہیں اس سوچ کا ثواب بھی عطا فرمائے گا اور اس سوچ کے بدلے میں برکتیں بھی عطا فرمائے بے گا۔ شک بے شک، سبحان اللہ۔ وہ کسی نے دیکھا تھا نا کہ ایک جوتا پالش کرنے والا مستجاب الدعوات بن بیٹھا، آئے ہے واہ، جوتے سبحان پالش کرنے والا مستجاب الدعوات بن بیٹھا۔ مستجاب الدعوات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو دعا کرتا تھا اللہ فوراً قبول فرما لیتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج تو معاملہ یہ ہے کہ 5 وقت کی نمازیں پڑھنے والا مستجاب الدعوات نہیں ہو پا رہا ہے، حق اور وہ جوتے صاف کرنے والا مستجاب الدعوات بن بیٹھا۔ لوگ دعا کرانے زیادہ آتے تھے، جوتوں پہ پالش کرانے کم آتے تھے۔ واہ، ایک دن ایک اللہ والے نے جا کے کہا یار تو نے کون سا عمل ایسا کر لیا جو تو نے جوتے پالش کرتے کرتے اللہ کی بارگاہ کی مقبولیت حاصل کر لی؟ بے شک سبحان بڑی اللہ۔ سیدھی سچی بات اس نے کہی تھی۔ اس نے کہا سنو، میں نے کوئی چلہ نہیں کیا، اور میں جنگلوں میں جا کے میں نے پیڑوں پہ الٹے لٹک کے عبادت نہیں کی، میں نے ساری رات کھڑے ہو کے بھی قیام نہیں کیا۔ کہا پھر؟ کہنے لگا جو جوتے پالش کرانے مسلمان آتے تھے نا تو وہ مجھے اس کا پیسہ دیتے تھے، 50 پیسے میں جتنا پالش ہونے، یعنی 10 برش مارنے تھے 50 پیسے کے، 10 برش مارنے کے بعد 2 برش یہ سوچ کے زیادہ مارتا تھا کہ یہ میرے مصطفیٰ کا امتی ہے۔ آئے ہے واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس نے کہا ان 2 برشوں نے مجھے اللہ کا ولی بنا دیا۔ آئے ہے واہ، اللہ اکبر۔ یہ سوچ کے مصطفیٰ کی امتی سے پیار کرو، یہ بھی اس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے جس کا میں پڑھتا ہوں، اور پھر دیکھو اللہ کیسے رتبے بلند فرماتا ہے۔ بے شک، پیار کی تو چھوڑو ساگیب، ہماری قوم کو تو لگی کچھ ایسی ہے کہ جہاں ایک نے دکان کھولی وہی دوسرا جا کے کھول دیتا سامنے، جی جی، اور اگر گراہک دونوں طرف چلے نا تو چپ کے اشارہ کر کے بلاتے ہیں، کان بھی کھجاتا رہے گا، جب دیکھا وہ نہیں دیکھ رہا ادھر جی جی، ادھر مت جانا، ادھر آ جا۔ حق بات۔ اگر آٹو چلا رہے ہو نا 2 مسلمان، ان کا کمپٹیشن دیکھنا، لڑائی ہو جاتی ہے ایک کو کھینچنے میں، سواری پھٹنے تیار وہ چھوڑنے تیار نہیں۔ جی جی، ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ایک بچے لے جا اٹھا کے کما لے جاتا، یہ ہمارے طریقے۔ جی، میرے نبی کے 10 صحابہ زخمی پڑے ہیں، اللہ، اور تمہیں تو دوسروں کے آگے کے چھیننے کی عادت ہے۔ دین دیکھو میرے نبی نے کون سا دیا۔ 10 صحابہ زخمی پڑے ہیں، کسی کا گلا کٹا ہے، کسی کا جگر زخمی ہے، کسی کا پیٹ پھٹا ہے، کسی کے بازو کٹے ہیں، سانسیں چل رہی ہیں، سب کہہ رہے تھے پیاس پیاس پیاس، پانی پانی پانی، سب پانی مانگ رہے ہیں۔ ایک صحابی دوڑے اور دوڑ کر کے گئے، پانی کی تلاش میں پہنچے، ایک پیالہ پانی ملا ہے، لے کر کے آئے پیاسوں کے پاس، سب سے پہلے نبی کی بارگاہ میں گئے، آقا ایک پیالہ پانی ہے، پینے والے 10 ہیں، زخمی 10 ہیں، میرے سرکار فرماتے ہیں جاؤ پہلے میرے غلاموں کو پانی پلا
پلا دو۔ اللہ اکبر، یہ آقا کی ذات ہے، اللہ اکبر، یہ آقا کی ذات ہے۔ آج کا حاکم پہلے اپنا پیٹ بھرتا ہے، اس کے بعد جو بچتا ہے دوسروں کو دیا کرتا ہے، لیکن یہ میرے سرکار ہیں، پیاس آقا کو بھی لگی ہے۔ صحابی نے کہا تھا آقا ایک پیالہ پانی ہے، آقا فرماتے جاؤ میرے غلاموں کو پیش کر دو۔ جیسی پانی لے کر کے صحابی آئے پہلے زخمی کے پاس، اس صحابی کا پیٹ میں زخم تھا، انہوں نے ہاتھ میں پانی کا پیالہ لیا، اتنے میں پاس سے آواز آ گئی العطش۔ جیسی اتنا کہا انہوں نے پیالہ واپس کر دیا، انہوں نے کہا یار میری تو خیر ہے، میرے کروٹ والے کو پانی پلا دے، لگتا ہے اسے پیاس زیادہ لگی ہے۔ پھر وہ پیالہ دوسرے کے پاس پہنچا ہے جن کا جگر میں زخم تھا، اللہ اکبر، انہوں نے ہاتھ میں پانی کا پیالہ لیا، اتنے میں کروٹ والے کی آواز آ گئی العطش، پیاس پیاس۔ انہوں نے پیالہ واپس کر دیا، انہوں نے اپنے کروٹ والے کو دیکھا، اس کا گلا کٹا ہے، خون بہ رہا ہے، کہا یار میری بھی خیر ہے، یہ پانی میرے بھائی کو پلا دے، اس کو شاید مجھ سے زیادہ پیاس لگی ہے۔ یہ کرتے کرتے 10ویں صحابی تک پانی پہنچ گیا، لیکن کسی نے پانی کو ہونٹوں سے نہیں لگایا ہے۔ جب وہ پیالہ 10ویں صحابی کے پاس گیا تھا، اس نے اپنی بائیں طرف دائیں طرف گھوم کے دیکھا، سب اپنی زبان خاموش کر چکے ہیں۔ اس نے ہاتھ میں پانی کا پیالہ لیا، جیسے پینے کا ارادہ کیا، دل میں مصطفیٰ کا خیال آ جاتا ہے، اپنے نبی کا خیال آیا، اس نے پیالہ واپس کر کے کہا یار میری تو خیر ہے، یہ پیالہ جا کے میرے محبوب کی بارگاہ میں پیش کر دے، شاید کہ جانے جانا کوئی مجھ سے زیادہ پیاس لگی ہوگی۔ یہ سن کے صحابی نے پیالہ لیا ہے، نبی کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، اللہ اکبر۔ آقا فرماتے ہیں کیا ہوا؟ کہتے سرکار سب نے ایک دوسرے کو پانی پیش کر دیا، کسی نے پانی ہونٹ سے نہیں لگایا ہے۔ سرکار جب 10ویں صحابی کے پاس پہنچا ہو، انہوں نے یہ کہہ کے پانی واپس کر دیا کہ میری بھی خیر ہے، یہ پانی جا کر میرے محبوب کو پلا دو، جانے جانا کو جا کر کے پلا دو۔ میرے نبی نے اتنا سنا ہے، چشمان نبوت برسنے لگ جاتی ہے۔ آقا کریم نے ہاتھ میں پانی کا پیالہ لیا ہے اور ادھر چلے گئے جدھر 10 پڑے ہوئے تھے۔ اب جب سرکار آئے ہیں، 10 کا نام لے کر کے آواز دے رہے ہیں، جسم تو تھی لیکن دھڑکنیں نہ تھی، بدن تو تھا لیکن سانسیں نہ تھی، سب کی روح قفس انصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ اور اس کے بعد آقا کریم نے پیالہ زمین پہ رکھا ہے اور رکھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے کہا تھا یا اللہ یہ میرے جانثار ہے، انہوں نے اپنے بھائی کے لیے اپنی پیاس کو قربان کر دیا ہے اور 10 نے مل کر کے میرے لیے اپنا پانی مجھے دے دیا ہے، یا اللہ یہ قبر میں بعد میں پہنچے، تیری رحمت ان کی قبر میں پہلے اتر جانی چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور سیف الحق صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شاگرد وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، واہ ہاں وہ مسلمان تھے تو عزت والے تھے، تھوڑے تھے مگر شان والے تھے۔ سچ بتا آج ہمیں کس کی نظر لگ گئی؟ ہمیں کس کی نظر لگی ہے؟ اربوں خربوں کی تعداد میں ہے لیکن رسوا ہے۔ بے شک۔ اس کی وجہ بتا دوں، برا تو نہیں مانیں گے؟ اس کی وجہ ہے کہ بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے۔ جی جی۔